ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جامعہ اسلامیہ بنگلور، جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو جامعۃ کرناٹک الاسلامیہ کا عنوان دیا جائے۔ جامعہ اسلامیہ اور مسیح العلوم کی ترکیب نہ اردو کی ہے نہ عربی کی، اس لیے یہ جامعۃ کرناٹک الاسلامیہ یعنی کرناٹک اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اس کرناٹک اسلامک یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ آگے چل کر فیکلٹیز ہوں گی، ڈپارٹمنٹس ہوں گے، مختلف شعبے جات ہوں گے۔ اس میں مدرسۃ مسیح العلوم للتربیت والاصلاح، اس کی ایک فیکلٹی ہوگی۔ یہ میری تجاویز ہے، اور سلطان ٹیپو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یہ بھی ایک شعبے کے طور پر اس میں قائم ہونا چاہیے۔ بہرحال مجھے جو آج کی اس نشست میں موضوع دیا گیا کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا، اس کے جواب میں مختصر تو یہ عرض ہے کہ اسلام نے انسانیت کو سب کچھ دیا۔ انسانیت اگر زندہ ہے تو اسلام کی رہین منت ہے۔ اگر اخلاق ہیں، اگر لوگوں میں محبت ہے، اگر بڑوں کی تعظیم ہے، اگر چھوٹوں پر شفقت ہے، اگر عورتوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اگر بچوں کے حقوق کا اہتمام ہو رہا ہے، اگر جتنے بھی سویلینز اور شہری ہیں سب کے درمیان اعتماد پر مبنی تعلقات ہیں، اگر مسلم اور غیر مسلم آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کر رہے ہیں، اگر یہ صورتحال ہے جہاں ہے وہ اسلام کا عطیہ ہے، اور جہاں اس کے برخلاف صورتحال ہے، جہاں ظلم ہے، استحصال ہے، انارکی ہے، ذاتی ہے، حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، شہریوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، حکومتیں ظالمانہ ہیں، عوام مظلوم ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رشوت ہے، جہاں کی پولیس ظلم کرتی ہے، جہاں کی عدالتیں فیصلہ کرنے میں دیر لگاتی ہیں اور فیصلوں میں بہت سے خدشات رہتے ہیں، جہاں بھی یہ ہے، وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، رشیا میں ہو، ایشیا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جہاں بھی ہو وہ جاہلیت ہے۔ اسلام اور جاہلیت کا تقابل ہے۔ جاہلیت نام ہے جہل کا، جاہلیت نام ہے نادانی کا، جاہلیت نام ہے ظلم کا، استحصال کا، انارکی کا، لا اینڈ آرڈر کے اختتام کا۔ جاہلیت نام ہے ہر بدی کا، ہر شر کا، ہر فتنے کا، ہر مصیبت کا۔ جاہلیت نام ہے اس کا۔ اعتقادی مسئلہ ہو یا عبادت کا ہو یا معاشرت کا ہو یا معاملات کا ہو یا سیاست کا ہو یا قانون کا ہو، تہذیب کا ہو یا ادب کا ہو یا تمدن کا ہو، دونوں جگہوں پر دو متقابل شکلیں ہیں، دو متقابل شخصیتیں ہیں، دو متقابل گروپ ہیں، ایک طرف اسلام، ایک طرف جاہلیت۔ اسلام صرف وہ نہیں ہے جس کی نمائندگی آج مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان ناقص اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، مسلمان اسلام کے بعض اجزاء کی نمائندگی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا اسلام بکھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، مسلمانوں کا اسلام کا اکثر حصہ ان کے ہاتھ سے رخصت ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا حال وہ ہے جو حال
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، جن کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، اور قرآن ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ حصے کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، باقی حصے تم نے فراموش کر دیے ہیں، ان سے تم دستبردار ہو گئے ہو، تو یاد رکھو اس کی سزا تمہیں یہ ملنی ہے کہ دنیا میں تمہیں رسوا ہونا پڑے گا اور آخرت کے سنگین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ بات جو اس وقت یہودیوں سے کہی جا رہی تھی، عیسائیوں سے کہی جا رہی تھی، آج اور ایک عرصے سے مسلمانوں پر پوری طرح منطبق ہو چکی ہے۔ مسلمانوں نے دین کے بعد حصوں کو اختیار کر رکھا ہے، مسلمانوں کے درمیان ایسی تفریق قائم ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں فرقے بھی ہیں اور مسلک کی لڑائیاں بھی ہیں اور حکومت اور عوام کے درمیان کشمکشیں بھی ہیں اور معرکے بھی برپا ہیں اور مسلمان کو کھائے چلا جا رہا ہے۔ آپس میں وہ جنگ و جدال ہے، وہ تو تکار ہے، وہ صورتحال ہے کہ جس سے پوری دنیا مسلمانوں کو اس حیثیت سے دیکھ رہی ہے کہ یہ پیدا ہی ہوئے ہیں شاید قتل و قتال کے لیے، مرنے مارنے کے لیے، جھگڑوں دھندوں کے لیے۔ یہ وہ تصویر ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے 58 ممالک یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے آفس میں اور اس کے ہال میں اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت ایک ملک کی بھی نہیں ہوتی ہے، ملک کے کسی ایک ایسے آزاد اور مستقل علاقے کی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں کے فیصلے خود مختارانہ ہوں۔ ان کی صورتحال بالکل وہی ہے جو عہد اول میں یہودیوں کی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ آج یہی صورت مسلمانوں نے اپنی قائم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تو کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، کسی فرد پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید کا فیصلہ ہے۔ اس لیے جو کچھ تصویر ہماری ہے جس میں آج ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل تمام مسلم ممالک کے بیچ میں ہے اور وہی دانت کاٹتا ہے، وہی کھروچتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رونتا ہے، وہی کچلتا ہے، وہی دندناتا ہے، وہی اتراتا ہے، وہی اکڑتا ہے۔ فیصلے اس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی میٹنگز میں اور کانفرنسوں میں ہوتے ہیں اور اس کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں مضحکہ ہوتے ہیں، مسخرہ ہوتے ہیں، تماشا ہوتے ہیں اور شیطانی حرکت کو دکھانے کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا انطباق اس امت پر ہے جو خیر امت تھی اور جس نے اپنے کو شر امت میں منتقل کر دیا۔ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ سب کچھ دیا، اور اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیے تو رابرٹ بری فالٹ کی دی میکنگ آف ہیومینٹی پڑھ لیجئے۔ رابرٹ بری فالٹ کی دی میکنگ آف ہیومینٹی پڑھیے، جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر اور انڈین سویلائزیشن اور اس وقت دنیا کی تہذیبوں اور مملکتوں اور سلطنتوں کا ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے اور اس جائزے میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ انسانیت کی تعمیر نو، انسانیت کی تشکیل جدید، انسانیت کی اثر نو خدمت، بلکہ انسانیت کو اس کی موت سے نکال کر پھر زندگی کے میدان میں لانے کا کام مسلمانوں نے انجام دیا۔ رابرٹ بری فالٹ کا یہ کہنا ہے کہ یورپ کے زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے اور تمدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلامی تمدن کی گہری چھاپ نہ ہو اور اس کے گہرے اثرات نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسلام کی آمد سے پہلے کی صورتحال کا، قرآن نے تو ایک آیت کریمہ میں وہ بات کہہ دی جو مورخین نے کئی جلدوں میں کہی ہے۔ قرآن نے کہا تھا اس دور کی جاہلیت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
قرآن نے تو یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ کرپشن دنیا میں غالب آ گیا، خشکی میں آ گیا، تری میں غالب آ گیا، سمندر ہو، دریا ہو، خشکی کے علاقے ہو، کرپشن ہی کرپشن ہے، اور یہ لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا۔ قرآن جس وقت یہ بات کہہ رہا تھا اس وقت گریک فلسفی دم توڑ چکی تھی۔ رومن امپائر ظلم اور استحصال کی سلطنت کی نشانی تھی، جس کے بارے میں گبن نے وہ کتاب لکھی جس میں ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، رومن امپائر کا زوال کیوں ہوا، اس کی پوری تاریخ کو بیان کیا کہ جو استحصال ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، غلاموں پر ہو رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اور عام شہریوں پر ہو رہا تھا، استحصال کی جو پالیسیاں تھی، انسان نہیں رہ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح شہوت پرستی تھی اور انسانوں کی آبرو اور عزتوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، جس کی سب سے زیادہ مثال ایران کی مزدک کی تحریک میں تھی، ساسانیوں کی تہذیب جس طرح لوگوں کے سامنے اپنی نحوست کا نقشہ پیش کر رہی تھی، اور عہد ساسانیان کی تاریخ لکھنے والوں نے اور خاص طور پر ہسٹورینز، ہسٹری آف دی ورلڈ، پوری دنیا کے مورخین نے جو تاریخ انڈین سیویلائزیشن کی لکھی ہے، اور عراق کی لکھی اور سیریا کی لکھی، اور ایران اور ترکستان کی تاریخ لکھی، اور پورے یورپ کی تاریخ لکھی، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو پڑھ لیجئے یا انسائکلوپیڈیا آف ایتھکس اینڈ ریلیجنز کو پڑھ لیجئے، کیا صورتحال اس وقت مذاہب کی تھی۔ ایک طرف خرافات، ایک طرف دیویوں دیوتاؤں کے عقیدے، ایک طرف بت پرستیاں، ایک طرف شہوت پرستیاں، کہ کوئی گھر محفوظ نہیں تھا جس میں غنڈے اور احباش گھس کر کسی لڑکی کو، کسی ماں کو، کسی بہو کو، کسی بہن کو شکار کر لیتے، اور اس کے ساتھ پھر بے عزتی کرتے، بدتمیزی کرتے کھلے بندوں۔ مزدک کی تحریک نے ایران کو ایک جنگل بنا دیا تھا، سور اور سورنیوں کا ایک باڑہ بنا دیا تھا، پورا ایران تباہ تھا، ٹیکسز سے تباہ تھا، تہذیب تباہ ہو چکی تھی، پہلوی لٹریچر صرف شاہنامے بیان کر رہا تھا، دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ وہ صورتحال تھی جس کو قرآن پاک نے دوسرے موقع پر فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے تھے اور چھلانگ لگانے والے تھے، دنیا جہنم میں جانے کے لیے تیار تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ آقا نامدار محمد عربی اور عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے فرزند، قریش کے وہ فرزند ارجمن اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے، پوری انسانیت کے لیے انتخاب عمل میں لایا گیا۔ پوری دنیا کی ناف مکہ مکرمہ میں جو آباد دنیا کے درمیان میں واقع ہے، وہاں سے ایک ایسے نبی آخر الزماں کو برپا کیا گیا جن کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اصلاح کا ایجنڈا آپ کو دیا جا رہا ہے، کام آپ کو سونپا جا رہا ہے۔ اقرا بسم ربک سے جہالت بھی دور کیجئے، جاہلیت بھی دور کیجئے، ٹوٹی اور بکھری انسانیت کو جوڑیے، اور ظلم اور استحصال کے سلسلے کو بند کیجئے، مظلوموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے اور بگل بجا دیجئے، مکہ مکرمہ کے ظلم کا مقابلہ کیجئے، جزیرۃ العرب کے ظلم کا مقابلہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر اپنے افراد کو، کبھی زید ابن حارثہ کو، اور کبھی جعفر ابن ابی طالب کو انہی کے ساتھ، اور عبداللہ ابن رواحہ کو، اور کبھی اسامہ ابن زید کو، اور کبھی بعد والوں کو نصیحت کر کے یہ کہتے ہوئے دنیا سے جائیے گا کہ پوری دنیا میں رومن بلاک ہو یا پرشین بلاک ہو، رومن امپائر یا پرشین امپائر، دو سپر پاور جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، جیسے ابھی 1990 سے پہلے تک سوویت یونین اور امریکن ریپبلک، ان دونوں سپر پاورز نے دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا۔ یہی وہ صورتحال محمد عربی علیہ السلام کے زمانے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر کی تھی۔ باقی جتنے بھی ملک تھے وہ ان سے دبے ہوئے تھے، ان کے ظلم میں کچلے ہوئے تھے، یا ان کی تہذیب کے پروردہ تھے۔ ایسے موقع پر آخری نبی کو اٹھایا گیا
نبی رحمت کو، نبی انسانیت کو، نبی رؤوف الرحیم کو، ایسے نبی کو جن کو پوری دنیا کی تعلیمات عطا کر کے اٹھایا گیا تھا اور فرما دیا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے، جو گائیڈنس دی گئی ہے، جس کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، سیاست سے ہے، معاشیات سے ہے، حکومت سے ہے، عبادات سے ہے، طہارت سے ہے، انسان کے نفس سے ہے، روح سے ہے، قلب سے ہے، عقل سے ہے، دماغ سے ہے، جسم کے انگ انگ سے ہے، پور پور سے ہے، اور اس دنیا کی نباتات سے بھی ہے، حیوانات سے بھی ہے، انسان سے بھی ہے، فرشتوں سے بھی ہے، شیطان سے بھی ہے، مادی چیزوں سے بھی ہے، ٹھوس مادوں سے بھی ہے، اور سیال مادوں سے بھی ہے۔ جس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو برپا فرمایا تھا، ان سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک نئے انقلاب کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا ہے، اور آپ کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب کوئی نبوت نہیں ہوگی، کوئی رسالت نہیں ہوگی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور اس مسئلے کا تعلق ان لوگوں سے صرف نہیں ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جن کی ختنہ ہوئی، جن کا عقیقہ ہوا، اور جو ایک خاص نہج پر چل رہے ہیں۔ بات یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام طبقات انسانی کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہندوستان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ہندوؤں کے لیے رحمت، جینیوں کے لیے رحمت، بدھسٹوں کے لیے رحمت، سکھوں کے لیے رحمت، وہ شرق اوسط کے عیسائیوں کے لیے رحمت، یورپ کے عیسائیوں کے لیے رحمت، امریکہ کے عیسائیوں کے لیے رحمت، وہ کنعان کے اور دنیا کے کسی خطے کے یہودیوں کے لیے رحمت، وہ روس کے اور مختلف علاقوں کے لبرل اور فری تھنکر یا کمیونسٹ لوگوں کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے رحمت پر مبنی نظام لے کر تشریف لائے۔ یہ ایک نظریہ نہیں تھا جسے کہہ دیا گیا، بول دیا گیا، لکھ دیا گیا، نقش کر دیا گیا، جس کی خاطر امامیں پہنا دیے گئے، عبائیں پہنا دی گئیں، سندیں دے دی گئیں۔ یہ وہ نظام نہیں تھا، یہ وہ نظام تھا جو مکہ مکرمہ سے اٹھا اور باطل سے ٹکرایا۔ یہ وہ نظام تھا جو مدینہ منورہ میں جمع اور استحکام پایا۔ یہ وہ نظام تھا جو مدینہ منورہ سے یمن تک پہنچا، بحرین و عمان تک پہنچا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے عراق و شام کے بارڈر کی حکومتوں کو آزاد کیا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے عراق کو اور شام کو، ایران کو اور مصر کو اور پوری پٹی کو، شمالی پٹی کو، یہاں تک کہ یورپ میں، اسپین میں داخلے کے ساتھ پوری دنیا کی سپر پاورز کو ایک نئے نظام سے متعارف کرایا، ایک نئی تہذیب دی، ایک نیا پختہ موحدانہ عقیدہ دیا، انسانیت کا وہ سبق دیا کہ ہندوستان میں جو بھگوان کے سر سے پیدا کیے گئے تھے، اور جو ہاتھوں سے پیدا کیے گئے تھے، اور جو ران سے پیدا کیے گئے تھے، اور جو پیروں سے پیدا کیے گئے تھے، خرافات اور جعلی مذہب کی جو باتیں یہاں سمجھائی گئی تھیں، اور جن کو پیر سے پیدا کیا گیا تھا، سر سے پیدا ہونے والے مکر و فریب کے بنے ہوئے افراد نے کہا تم شدر ہو، تمہارا کام خدمت کرنا ہے، ہمارا کام مذہبی خدمات انجام دینا اور تمہارے نذرانے قبول کرنا ہے۔ اور جو چھتری ہیں، بھگوان کے ہاتھ سے پیدا کیے گئے، وہ فوجی ہیں، وہ ملک کے مدافعات کرنے کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ویش ہیں، جو بھگوان کی رانوں سے پیدا کیے گئے، ان کا کام کاشتکاری ہے، تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے۔ طبقوں میں تقسیم کرنے والے جو مجرم ہیں، جنہوں نے انسانیت کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، سر پھاڑے، جنہوں نے انسانیت کو مظلوم کیا، جنہوں نے عورتوں پر بے انتہا مظالم کیے اور اس کو گناہ کی پوٹلی بتایا، وہ عیسائیت اور یہودیت جو حوا کو مجرم قرار دیتی ہے اور جو عورتوں پر گناہوں کا بوجھ ڈالتی ہے، وہ دنیا، کالی دنیا، سیاہ دنیا، کرتوتوں والی دنیا، مجرم دنیا، جس مجرم اور کالی دنیا کو
درست کرنے کے لیے محمد عربی علیہ السلام برپا کیے گئے. تو آپ نے محض نظریہ نہیں پیش کر دیا, آپ تھیوری پیش کرنے والے نہیں تھے. آپ اس لیے اٹھے تھے کہ مکے کو تبدیل کیا جائے گا, مدینے کو بدلا جائے گا, جزیرۃ العرب میں تبدیلی لائی جائے گی اور یہ تبدیلی آگے بڑھے گی. حمورابی کے قانون کا مسئلہ اب نہیں رہے گا اور گریس کی فلسفی کا مسئلہ نہیں رہے گا. اب اللہ کا پیغام ہوگا اور انسانیت کے نام ہوگا. اب انسانیت کو فروغ ہوگا, اب انسانیت کی ہدایت کا انتظام ہوگا. اب مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے گا. یہ وہ بات ہے جو رستم کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور آپ کی تربیت پانے والے ایک شاگرد نے ڈنکے کی چوٹ پر کہی تھی, جب چیف آف آرمی اسٹاف ایران کا, یعنی وقت کی ایک سپر پاور کا چیف آف آرمی اسٹاف تمسخر کے لہجے میں کہہ رہا تھا, کیسے آئے جناب, بھوک سے مجبور ہو گئے, کپڑے کی ضرورت ہے, کس لیے آئے؟ تو ربعی ابن عامر نامی صحابی نے, جو پہلے معروف بھی نہیں تھے اور تاریخ ساز, انہوں نے جملہ کہا تھا, فرمایا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعاتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم لوگوں کو اللہ نے اٹھایا ہے, اللہ نے برپا کیا ہے, اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ کے آخری نبی کی تربیت سے ہم تیار ہوئے ہیں. ہمارا کام پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے. ہمارا کام ظالموں کے پنجے پکڑنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ تمام بندوں کو بندوں کی غلامی سے اور بندوں کی سلطنت سے اور بندوں کے استحصال و ظلم سے آزاد کرا دیں. ہر انسان آزاد ہو جائے. وہ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا, کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا, کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا, کوئی کسی کو کچل نہیں سکتا. کوئی اپنی ماں کی پیٹ سے, اپنے ماں کے پیٹ سے سلطنت لے کر نہیں آیا ہے, کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے مملکت لے کر نہیں آیا ہے. سب غلام پیدا ہوئے, اللہ کے غلام, اور کوئی کسی انسان کا غلام نہیں ہے. ہم اٹھے ہیں اس لیے, سن لیجئے وقت کی سپر پاور کے ایمپیرر, سن لیجئے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کر دیں, مذاہب کے ظلم جور کے گورکھ دندوں کو توڑ کے رکھ دیں, حق لوگوں کے سامنے پیش کریں, انصاف پیش کریں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہر طرف کے مظالم سے نکال کر اسلام کا گھنیرا سایہ ان کو عطا کریں. ہمارا یہ کام ہے, اس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ جو اعلان تھا, یہ اعلان لفاظی نہیں تھی, یہ ہم مولویوں کی قوالی نہیں تھی, یہ مسجد کے ممبروں کے بیانات نہیں تھے, یہ کتابوں کی تصنیفات کے نقوش نہیں تھے, بلکہ یہ وہ بیان تھا جو لرزہ دینے والا, جس بیان نے مکے کو بدلا, مدینے کو بدلا, جس بیان نے عراق و شام کو بدلا, وہی بیان ایران کو بدل رہا تھا, وہی آگے چل کر ترکستان و خراسان کو بدل رہا تھا, اسی بیان نے سندھ اور ہندوستان کو بدلا, اسی بیان نے مصر سے لے کر اسپین تک دنیا کی تاریخ کو تبدیل کیا. وہ بیان اس لیے تھا کہ استحصال ختم کیا جائے گا, انارکی ختم کی جائے گی, ظلم بند کیا جائے گا, مظلوموں کی مدد کی جائے گی, انسانیت کو قائم کیا جائے گا اور تمام انسانوں کو آزاد کر کے ایک ایسا سایہ الہی عطا کیا جائے گا, ذل ہمایونی نصیب کیا جائے گا, عدل و انصاف کی ایسی حکمرانی عطا کی جائے گی کہ ہر آدمی اپنے کو آزاد محسوس کرے گا, حق بولے گا, حق پہ چلے گا, اسے کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے ہم اٹھے ہیں. یہ تھا وہ بیان جس نے 100% ان ملکوں کو تبدیل کر دیا جہاں اس بیان کو لے کر دین کے متوالے حضور کے فدائی اور شہدائی پہنچے. تو اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے 2 سپر پاوروں کو جو ظالم تھی, استحصالی تھی, ڈکٹیٹر تھی, شیطانی تھی, دجالی تھی, بدماش تھی, انہیں ختم کر کے کروڑ انسانوں کو راحت دی, عافیت دی, تہذیب دی, ترقی دی, حفاظت دی, حمایت دی, اور ان کو
آسائش کے ساتھ رہنے کے مواقع دیے، تو پورا نظام تبدیل کر دیا۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، وہ ایران جہاں کسی وقت ساسانی نظام تھا، وہ ایران جہاں پر ایرانی تہذیب تھی اور مجوس کا نظام تھا، وہ ایران جہاں مزدک تھی، شہوانی سیکسول تحریک سے گھر تباہ تھے، عورتیں اور مرد سب کی آبرویں لٹ رہی تھی، وہ ایران تھا جس کو محمد عربی علیہ السلام کے نوجوانوں نے، آپ کے طلباء نے، آپ کے مدرسے کے فارغین نے انسانیت عطا کی، تہذیب عطا کی، تمدن عطا کیا، ادب عطا کیا، لٹریچر عطا کیا، اور پھر اسی سرزمین سے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء، مجددین، مصلحین عطا کیے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ترکستان ہو، ازبکستان ہو، آذربائیجان ہو، ترکمانستان ہو، قزاقستان ہو، تاجکستان ہو، یہ سارے علاقے اور منطقے اسلام کی گود میں آتے چلے گئے۔ یہاں تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا گیا، تہذیب نے اسلام کو پھیلایا، تمدن نے پھیلایا، علم نے پھیلایا، رحمت نے پھیلایا، کرم فرمائیوں نے پھیلایا، گرم سینوں کے معانقے نے پھیلایا، دسترخوان کی نعمتوں نے پھیلایا۔ یہ وہ اسلام کا احسان ہے، پوری انسانیت پر ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ اور رابرٹ بری فالٹ نے دی میکنگ آف ہیومینٹی میں جو اعتراف کیا ہے، یہ اس کی سچائی ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ کوئی شعبہ یورپین زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر اسلام نے اثرات نہ ڈالے ہوں اور جس کو تبدیل نہ کیا۔ اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا آج یورپ کے ساتھ ہے، اور یورپ اسلام کا رہین منت ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو یورپ کے کلیساؤں سے وہ لوگ آزاد نہ ہوتے جن کا استحصال کیا جا رہا تھا، اور پوپ اور کلیسا کے بشپس اور پیٹریارک اور فادرز کے آرڈرز کی بنیاد پر سائنٹسٹ اور اہل علم کو سولیوں پہ چڑھایا جا رہا تھا یا آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ یورپ ڈارک ایجز سے نکل نہ پاتا۔ مسلمانوں نے ڈارک ایجز کو ختم کر کے وہ دور ان کو عطا کیا جو نور کا تھا، علم کا تھا، معرفت کا تھا، سائنس کا تھا، ٹیکنالوجی کا تھا۔ ان کو سپرسٹیشنز سے نکال کر، سپرسٹیشنز چاہے بلیفز کے اندر ہوں یا دیگر چیزوں میں، ان سے نکال کر ان کو ایسی آزادی عطا کی کہ 16ویں صدی سے جو رینائسانس یورپ میں شروع ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلام کی دین ہے۔ اور آج چائنا، رشیا، آسٹریلیا، جاپان، جتنے بھی ملک ہیں، یہ یورپ کے رینائسانس سے مستفید ہوئے ہیں۔ ان کو جو کچھ ملا، جو ٹیکنالوجی ملی اور جدید علوم ملے، اس میں یورپ کا بڑا دخل ہے۔ اور باقی جہاں تک ایشیا کے ممالک ہیں، کروڑ افراد چین کی سرزمین پر اسلام کی گود میں آ گئے، اور ترکستان کے افراد آ گئے، اور جاپان کے کتنے افراد ہیں جو ہدایت یافتہ ہو گئے، اور کوریا کے اور کہاں کے افراد کو جن کو بھی نور کی پہچان نصیب ہوئی، وہ اس سے مستفید ہوئے۔ لیکن ابھی کام بہت باقی ہے۔ جو کام ہمارے بڑوں نے کیا، بہت کیا، بنیادی کیا، پوری دنیا کو کہنا چاہیے کہ فتح کر کے اسلام کی آغوش میں دے دیا۔ اور یہ ساری فتوحات انہوں نے علم و معرفت اور تہذیب و تمدن اور ادب اور اخلاق کے لیے کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور سے جب آپ موازنہ کریں گے عہد نبوی اور ان سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کو سامنے رکھیے، اور پھر سعد ابن ابی وقاص اور ابو عبیدہ ابن الجراح اور عمرو ابن العاص اور خالد ابن الولید اور کتنوں کے نام لیجئے۔ ان کے ذریعے جو نیا دور آیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان زمین سے بغل گوش ہم آغوش ہے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ ہر طرف حق کے نعرے، لا الہ الا اللہ کے تذکرے و چرچے، محمد الرسول اللہ کے اعلانات، اور اخلاق اور اچھا صالح معاشرہ، فرد بھی اچھا، جماعت اچھی، خاندان اچھا۔ یہ وہ نظام تھا جو اسلام نے عطا فرمایا۔ تاریخ بڑی طویل ہے،
ہندوستان کے بارے میں جو تمدن ہند پر مصنفین نے لکھا ہے، اور آخری دور میں جواہر لال نہرو صاحب نے ڈسکوری آف انڈیا کو پڑھ لیجئے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بدھ مت کس زوال کو پہنچا، پھر برہمنیت نے کیا کچھ مظالم کیے، ہندو مت اور بدھ مت میں کیسی بھیانک لڑائیاں ہوئیں، اور پھر بدھوں کو یہاں سے کھدیڑ کر جب نکالا گیا تو کبھی ان کو پناہ برما میں ملی، کبھی سری لنکا میں ملی، کبھی کوریا میں ملی، کبھی جاپان میں ملی، کبھی چائنا میں ملی، وہ یہاں سے نکالے گئے، وہاں ان کو حکومتیں عطا ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر مختلف دور آتے اور جاتے رہے۔ اسلام آیا تو اس نے یہاں کے ظلم کو ختم کیا، مساوات عطا کی، ستی کی رسم کو ختم کیا، اور اس کے بارے میں واضح طور پر ہدایات دی، عورتوں کو حقوق عطا کیے، بڑوں کی عزت کا نظام قائم کیا، یہاں کے ہندو یہاں کے مسلمان بھائیوں کی طرح رہنے لگے، دل سب کے ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے، سب کے باپ آدم، سب کی ماں حوا، سب کا پروردگار ایشور بھگوان اللہ لارڈ گاڈ، اور سب ایک اللہ پر متفق، اور سب اچھی تہذیب کے قدردان، سب ایک دوسرے سے ملنے والے۔ ایک مسلمان ہندو کو جو اگر بڑا ہے تو چچا کہتا تھا، اور ایک ہندو ایک مسلمان لڑکے کو جو چھوٹا ہے تو بھتیجا کہتا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جو مسلمانوں نے عطا کیا، اور 1000 سال میں ہندوستان کی سرزمین پر ہندو مسلم ایک فساد نہیں ہوا، عوام میں ایک فساد نہیں ہوا، حکومتیں ٹکرائیں، مسلم و مسلم حکومتیں مسلم و غیر مسلم حکومتوں سے زیادہ ٹکرائیں، ان کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، قرآن پر نہیں ہے، حدیث پر نہیں ہے، سیرت پر نہیں ہے، لیکن وہ عوام جو ساتھ رہتے تھے محلوں میں، ہندو اور مسلمان بھائیوں کی طرح ساتھ رہتے تھے، اچھے پڑوسوں کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بھی اس ملک میں پوری تاریخ میں ایک فساد ہندو مسلم نہیں ہوا، ہندو بدھسٹ فساد نہیں ہوا، اور ہندو سکھ فساد نہیں ہوا، اگر ہوا تو حکومت کی طرف سے جو کچھ ہوا سو ہوا۔ لیکن یہ ملک آزاد کیا مسلمانوں نے لاکھوں کی شہادت دے کر اور لاکھوں کی جیل کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، مسلمانوں نے 1803 سے اور اس سے پہلے سے اس کی آزادی کا کام کیا، لیکن 1947 سے 2017 تک 30,000 فسادات اس ملک کے چپے چپے پر ہو چکے ہیں، اور آج کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ملک کے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک چپے چپے پر ہلڑ، غنڈہ گردی، بدماشی، ذاتی تشدد کے واقعات نہ ہو رہے ہوں۔ اخبارات میں جتنا کچھ درج کیا جاتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، واقعات بہت زیادہ ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو فرشتے تھے، وہ جو اللہ والے تھے، وہ جو نیک تھے، وہ جو معین الدین چشتی اور ان کے ساتھ تھے، وہ جو حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے ساتھ تھے، وہ جو بختیار کاکی اور ان کے ساتھ تھے، وہ جو اللہ کے بندے تھے، وہ تھے جو اس ملک کے لیے محافظ تھے، وہ اس ملک کے پاسبان تھے، وہ صحیح تہذیب دینے والے تھے۔ آج اس کا اثر یہ ہے کہ لاکھوں ہندو بھی خواجہ اجمیری کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ کاش کہ انہیں بتایا جائے کہ خواجہ اجمیری اللہ کی پرستش کرتے تھے، محمد عربی کا اتباع کرتے تھے، قبر کی پوجا پاٹ کا یہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ کاش کہ علماء بتائیں، مدرسے کے فارغ ہونے والے امامے پہن کر اور جبے پہن کر عوام کے سامنے نہ آئیں، اپنے دل کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اپنا کلیجہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زبان میں بات کریں۔ دوبارہ خواجہ اجمیری کا دور، داتا گنج بخش کا دور، حضرت عبد القادر جیلانی کا دور، حضرت نظام الدین اولیاء کا دور، مجدد الفسانی کا دور، شاہ ولی اللہ کا دور، سید احمد شہید کا دور اور صلحاء مجددین کا دور تازہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے کہ اس دنیا انسانیت کو پھر سے ہم انسانیت سے ہم کنار کریں گے اور ظلم و استحصال سے آزاد کریں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، جیتے جی اور مرتے مرتے، اور یہی مشن ہے جس پر جان دینا چاہتے ہیں، اسی پر اٹھنا چاہتے ہیں۔ ظلم حکومت کرے تو ظالم اس کو کہنا ہے، مسلمان ظلم کرے، غیر مسلم کرے، کوئی بھی کرے،
کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگی، انسانیت اور ظالم و مظلوم کی تفریق ہوگی۔ ظلم اگر سعودی عرب کے حکام کریں گے، امارات کے حکام کریں گے، مصر کے حکام کریں گے، بشار ظلم کرے گا، عبادی کرے گا، عبداللہ علی صالح کرے گا، دنیا کا کوئی فرد کرے گا، وہ جبہ پہنے ہو یا دستار، وہ کعبے کا خلاف